آپ فرما رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے، کل بھی کھڑی تھی، آج بھی کھڑی ہے، اور خالد منصور افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا، ایک ایک فرد واحد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑی تھی۔ دیکھیں، ایک تو میں آپ کا یہ کویسچن ہے، اس کی کریکشن کر دوں۔ میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ یعنی خالد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ بھی ایک نہیں آپ میری بات لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ۔ جو اس کے پلرز ہیں، جو اس میں اپنا انتظامیہ بھی آتی ہے، اس میں جو ہے ہماری مقننہ بھی آتی ہے، اس میں عدلیہ بھی آتی ہے۔ ہم پاکستان کے سارے اداروں کے ساتھ مقننہ، عدلیہ، سسٹم، انتظامیہ، سر آپ کو اس ٹائم جو حالت جنگ کی بات ہے، اس کے علاوہ جو ہمارا دیکھیں عابد صاحب میری بات، آرمی چیف باپ ہے ساؤتھ کوریا میں، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، آرمی چیف باپ ہوگا ادھر شمالی کوریا میں۔ یہاں پہ یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، اور یہ یہاں پہ بیٹا ہے آرمی چیف، نہیں دیکھیں یہ ہمارا بیٹا تھا، اور کیسے مودی کو بیٹے نے سپرامیسی جو ہے، سول سپرامیسی جو ہے یہاں پہ قائم ہونی ہے۔ اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ 18 سے 22.5 تک نہیں تھی۔ نہیں دیکھیں، بات سنیں، بات یہ ہے کہ ہمارا اختلاف کس بات پہ ہے؟ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ آپ نے جو ہے عوامی حکومت ہے اس کو آنے دیں۔ ساڑھے سروں ہاتھ کیوں چکیا جی؟ نہیں، یہ بات نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اختلاف ہے، جو منڈی لگی ہوئی اس میں نہیں، ہمیں ہم نے تو منڈی پہ نہیں کہ ہمیں جمہوری طریقے سے کیوں نکالا ہے، عدالت کے ذریعے کیوں نہیں نکالا ہے؟ اچھا، یہ عدم اعتماد جمہوری طریقے سے کیوں نکالا ہے؟ مسئلہ یہی ہے۔ عدالت کی طرف جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں، پھر میں آپ کو جو ہے نا اس کا جواب دوں۔ میں تو انڈیپینڈنٹ اگر کہہ رہے ہیں تو پھر تو مریم نواز بھی کہتی تھی کہ جو ہے یہ دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے، یہ بھی کہتی تھی۔ نہیں سر، وہ نہیں، اسی بات پہ آ رہا ہوں۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ عدم اعتماد کی وجہ سے اچھا اس میں جو لوگ بکے وہ جمہوری طریقہ تھا، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو فلور کراسنگ ہوئی اس کو کہہ رہے ہیں یہ جمہوری طریقہ تھا۔ یہ سر فلور کراسنگ نہیں بتا دیں مجھے، نہیں تو میں ان کی کریکشن کر دیتا ہوں۔ جمہوری طریقہ یہ ہوتا ہے آپ جو ہے میری بات سے ایک منتخب وزیر اعظم جس کے پیچھے اور جس کا ثبوت جو ہے کیا ہوا ہمارے ساتھ، ہمارا نشان اڑا دیا گیا پورا، جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو وہ ایسے ہی سلیکشن کمیشنر جو ہے، نہیں سر وہ ایسے ہی، مجھے یہ بتایا اس کا ٹرنیور بھی پورا ہو گیا، اس کے بعد بھی جو ہے انلیگلی جو ہے نا irregularity چل رہی ہے۔ وہ سر ایسے ہی عدالتی فیصلہ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تنخواہ نہ دیکھیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ یہ غلط مانتے ہیں نشان والے، چاہ رہے ہیں کہ یہاں کو بھی آپ کنڈیم کریں۔ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر جو عدالتی فیصلہ وہ ٹھیک ہوا تھا؟ نہیں، اچھا پناما کون لے کے آیا تھا؟ اچھا چلے یہ بتائیں، یہ جو ابھی چلے اسی بات پہ آ جاتا ہوں، یہ بھی جو ملک ریاض کو انہوں نے اپنے اپارٹمنٹ بیچے ہیں ہائیڈرو پارک والے، جو ڈبل قیمت پہ، اس پہ کوئی نہیں آ رہا۔ پناما پہ حضور، پناما پہ نکلے یہ پناما جو بہت بڑا ایشو تھا پوری دنیا کا تھا، جس میں 400 کے قریب لوگ تھے، اس میں نکلے ہیں۔ اور اب چلے یہ تو ایڈمٹ کر رہے ہیں ایک ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ کامے بنا رہا ہے، مجھے بتائیں کامہ کی ضرورت ہے، چلے کامے پہ آ جاتے ہیں۔ نکلے تو یہ اپنی کرپشن پہ تھے جو پچھلے 40 سال سے لوٹ رہے ہیں، اور اب بھی لوٹ رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جواب دیں، نہیں میں کہہ رہا ہوں نا، بات یہ ہے جہاں سے بھی بیٹے سے تنخواہ لینے پہ اچھا آپ بات کلیئر ہو گئی ہے، آپ ان کا مجھے پتا چل گیا کہ یہ نون لیگ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اب میں ان کو جواب دوں گا، لیکن الیکٹڈ بات یہ ہے کہ آپ کی جو جماعت اب آپ نے وہ تجزیہ نگار کا ہٹا دینا، کر دینا، نہیں فلور آف دا ہاؤس وہاں پہ کرنا ہے کہ رہنما یا جو بھی ان کا ہے ان کے مسلم لیگ کنفیوز لیگ کر دیں، کنفیوز ہیں وہ، جیسے یہ کنفیوز بیٹھے ہوئے ویسے وہ فلور آف دا ہاؤس عمران خان نہیں ہے سر، وہ ایک دفعہ عمران خان عمران خان ایسے مکہ لہراتا ہوا گیا، مکہ لہراتا ہوا ہی آئے گا بھائی۔ میں بھی مکہ لہرا کے کہتا ہوں، عمران خان نے کہا، علیمہ خان کو پیغام دیا، جنید اکبر سے کہیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے استعفیٰ دے دیں، اگلے دن کہا نہیں وہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ یہ تو نظریہ ہے، دیکھیں جنید اچھا جواب یہ دے رہے ہیں، مجھے بات تو کرنے دیں۔ بات یہ ہے کہ جو جنید اکبر جو ہے وہ ہمارے پارٹی کے بہترین ایک جو ہے نا وہ سرکردہ کارکن ہے، رہنما ہے اور عہدیدار ہیں، وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں پروینشنل، اور ساتھ میں وہ MNA بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، کون سا مجھے بتائے کہ دونوں عہدے کیوں نہیں رکھے جا سکتے؟ اس میں بھی رہ سکتے ہیں اور پارٹی بھی چلا سکتے ہیں۔ تحریک چلانا جو ہے یہ تو ڈیموکریٹک رائٹ ہے آپ سب ہمارا، پھر واپس کیوں لے؟ دیکھیں تحریک چلانا جو ہے یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے ہمارا، کون آپ اور ہم پورا چلائیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، پہلے آپ ایک بندے کو لاتے ہیں،
آپ کہتے ہیں یہ کے پی کے پارٹی کے صدر ہیں، پھر آپ اسے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ ایک دن بیان دیتے ہیں، علیمہ باجی سے کہتے ہیں باہر جا کے کہہ دو کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جنید اکبر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے استعفیٰ دے دیں. اچھا پھر دوسرے دن یا تیسرے دن عمران خان ہی کہتے ہیں کہ نہیں وہ دونوں عہدے رکھیں. اچھا چلے اس کا میں سلوشن آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے اور یہ جو کٹ پتلی اور ارضی وزیر اعظم جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو خوف کس بات کا، اور ساتھ میں جو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ادھر، کیونکہ ڈیالہ تو اسی میں آتا ہے نا جو پنڈی ہے، ان کو خوف کس بات کا ہے؟ آنے دینا خان صاحب کو سامنے، پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کو چاہ رہے ہیں کہ وہ اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین رہے اور کس کو کہہ رہے تھے. یہ تو کوارڈینیشن نہیں ہونے دے رہے. کیوں نہیں علیمہ آپا کی ملاقات ہونے دیتے؟ کیوں ان کا خوف ہے؟ 2 کلومیٹر پہ انہوں نے وہ بیریئر لگائے ہوتے ہیں اور پھر جو ہے احتجاج کرنا پڑتا ہے ہمیں اس کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہے، اور آپ نے جو بات کی ان کا جو گراف ہے 99 پہ چلا گیا، اور 9% اب بڑھے. جو ان کو جو شریف فیملی ہے ان کو جو چپ لگ گئی ہوئی تھی 4 دن سے، اور اب جو ہے وہ آ کے جو ہے اپنا ترانے چل رہے ہیں. اور دیکھیں بات سنیں آپ، جو جتنا آپ نے ملک کو یہ پھر منصور صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کو ترانوں سے بھی مسئلہ ہے؟ ترانوں سے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ان کی کرپشن سے مسئلہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں ترانے چل رہے ہیں، اچھا جس نے چل رہے تھے ترانے اس دن یہ کدھر تھے؟ جس دن مزائل پڑھ رہے تھے یہاں پہ ڈرون گھوم رہے تھے اس وقت شریف فیملی کے لوگ کوئی ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں ان کی، کوئی بتا دے، کوئی ان کا ٹویٹر خاموش تھا، ان کا کوئی چیز بتا دیں. شہباز شریف تو مسلسل بیان دے رہے نہیں کوئی نہیں اس میں بڑے میاں صاحب پریشان تھے، ان کے انٹرسٹ ہے ادھر، بڑے پرائم منسٹر ان کے انڈیا میں جو ہے ان کے انٹرسٹ ہے وہاں پہ، ان کے بزنسز ہیں ان کے ساتھ. جندال کون ہے؟ اس کے ساتھ بزنس ہے ان کا. ٹھیک ہے، یہ میں کوئی یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ ان کا بزنس ہے. اور جو بات ترانوں کی دیکھیں، ترانے جو ہے ملک کے ساتھ، اور ترانے جو ہے اس کے ساتھ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کہاں پہ ان کے ساتھ نہیں، ابھی بھی کھڑے ہیں ان کے ساتھ. سیالکوٹ میں جب لاسٹ ڈیز میں وزیر اعظم شہباز شریف گئے، شہباز شریف نے ہمارے آرمی چیف کے کندھے پر تھپکی دی. اچھا وہ اس وقت عمران خان تو نہیں کھڑا. دیکھے بات یہ ہے کہ اس میں ان کے ساتھ جو ہے ایئر چیف بھی کھڑے تھے، ان کے ساتھ جو ہے صرف یہ آپ سمجھے کہ تینوں جو ہماری مسلح افواج ہیں، جو نیول چیف ہے ان کا بھی اتنا ہی رول ہے اس میں. بالکل ٹھیک، انہوں نے اتنا ہی ڈیفینس کیا ہے وہاں پہ. پلاننگ تو آرمی چیف کی ہے نا، گھر کے چودھری آپ ہیں، آپ کے بچے کو شاباش دی جائے گی آپ نہیں. دیکھیں ہم کہاں پہ اختلاف کر رہے ہیں؟ آرمی چیف جو ہے وہ ایک عہدے کا نام ہے، وہاں پہ وہ بیٹھے ہیں، کوئی بھی ہے، ہمیں اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمیں اختلاف ہے کہ یہ کرپٹ لوگوں پہ ہاتھ رکھا یہ اٹھائیں، اور یہ جو آپ جو انٹرفیئرنس ہے یہ ختم کریں جو اندرونی ہے پولیٹیکل معاملات. میں تو عرض کرتا ہوں کہ اس جنگ میں نریندر مودی کی بڑی بیزتی ہوئی ہے، شکست ہوئی. اس کی ایک ہی کامیابی مجھے نظر آ رہی ہے، اور وہ ہے عمران خان کا بیانیہ کو اس نے مسترد کر دیا. بس یہ ایک کامیابی نریندر مودی کی ہے. اس کو کوئی جا کے بتائے عمران خان کے بیانیہ کو فوبیا ہو سمندر جیسے جو سمندر وہ کر. اچھا آپ کے پی کے سے ہیں خالد منصور افریدی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی کیا کمال کے فتوحات ہیں؟ پچھلے 12 سال سے تقریباً حکومت ہے، 12 سال سے حکومت ہے. 12 سالہ حکومت میں پاکستان تحریک انصاف نے کیسا کام کیا؟ تقریباً 2 سے 3 ارب کے درخت لگے ہیں وہاں پہ. اچھا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. یہی میں 300 سے 400 ڈیم بنے ہیں، ہائی ویز بنے ہیں، اور میڈیکل کالجز بنے ہیں، یونیورسٹیاں بنی ہیں. لیکن یہ ساری فیس بک اور ٹویٹر پہ بنی ہے. کے پی کے میں ہی بنی ہے لیکن فیس بک اور ٹویٹر پہ بنی ہے. اصل میں جو ایک ہی کام ہوا ہے وہ ہے صحت کارڈ کا 12 سال میں. اور اس کا یہ راگ آپ الاپ رہے ہیں، اور وہ بھی اب تقریباً گنڈا پور کی جو مس گورننس ہے وہ بھی کافی اسپتالوں میں آپ جائیں تو بند ہو چکا ہے.